السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، آج ہم پارہ نمبر 6 میں سورۃ النساء کا آخری حصہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اگلی سورت شروع ہو جائے گی۔ ہم آج کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو بہت آسان لفظوں میں سمجھیں گے جو بچوں کے لیے سمجھنا لازمی ہے۔ اس کے لیے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے۔ جی آپ بھی ساتھ پڑھیے۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر ہم سے غلط کام ہو جائیں تو ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پیارے اللہ تعالیٰ آپ بہت مہربان ہیں، ہم سے جو غلط کام ہو گیا ہم وہ دوبارہ نہیں کریں گے، آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سچی توبہ کرتے ہیں تو میں انہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے رسول اس لیے بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں پہنچا دیں۔ پھر آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ساری اور مکمل باتیں انسانوں تک پہنچا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام مکمل ہو گیا۔ اب کسی انسان کے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتوں کا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پتہ نہیں تھا۔ تو ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے، یعنی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ قرآن مجید میں تمام انسانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ جو لوگ قرآن مجید کو سمجھنے میں بہت محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرمائیں گے اور سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ اب شروع ہوتی ہے ہماری نئی سورت جس کا نام ہے سورۃ المائدہ، اور مائدہ کا مطلب ہے دسترخواں۔ اس صورت میں سب سے اہم بات یہ بتائی گئی کہ نیکی کے اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور مدد کرنی ہے، لیکن گناہ والے برے کاموں میں کبھی بھی دوسروں کا ساتھ نہیں دینا، یعنی نہ ہم خود برے کام کریں اور نہ ہی غلط اور برے کاموں میں دوسروں کی مدد کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلی ایک امت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ اگر تم ہمیشہ نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان رسولوں کا ساتھ دو گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنے پیسے خرچ کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ پھر معاف کر دیں گے اور جنت میں تمہیں داخل کریں گے۔ لیکن اس امت نے اپنا وعدہ توڑ دیا، پھر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے اور پھر بہت سے عذاب ان پہ بھیجے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور قرآن مجید کی باتوں پر عمل کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا تھا اور ان کو کون سی کتاب دی تھی؟ انجیل۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی، لیکن ان لوگوں نے اس کتاب میں لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ کی باتیں چھپا لیں اور اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو بھی چھوڑ دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اب سارے انسانوں کو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دے رہے ہیں اور اس کتاب کی باتیں ماننے کا بھی حکم دے رہے ہیں جو آخری کتاب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کون سی ہے؟ شاباش، قرآن مجید۔ اور اب اس کی باتوں کو کوئی نہ تو چھپا سکتا ہے نہ تبدیل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے قربانی پیش کی۔ ہم بھی عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قبول نہ کی۔ قابیل نے غصے میں آ کر حابیل کو مارنے کی دھمکی دی۔ حابیل نے جواب دیا کہ قربانی نیک لوگوں کی قبول ہوتی ہے اور کہا کہ اپنے غصے کا الزام مجھ پہ نہ دو بلکہ اپنی نیت اور کام دیکھو، کیا وہ اللہ کو ناراض کرنے والے تو نہیں؟ اسی لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی ہوگی۔
اس کے بعد پارہ نمبر 6 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں ملیں پھر وہ لوگ ان کتابوں کے حکموں کے مطابق کام نہیں کرتے تو ان کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے نا قرآن مجید سے پہلے تورات، زبور اور انجیل نازل ہوئی تاکہ رسول ان کتابوں سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتائیں۔ ان کتابوں کے بعد قرآن مجید آخری کتاب نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ساری اور مکمل باتیں آ گئیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو بتائیں۔ اب اگر ہم اپنے سارے کام اس قرآن مجید کے مطابق نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں ہوں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں پوری محنت کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کو پڑھیں، یاد کریں اور سمجھیں اور اس کے حکموں کے مطابق کام کریں۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہمارا یہ پارہ نمبر 6 ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے پارے کو ہم کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔